بلا تاخیر ہمارے آج کے مہمان قائد پنجاب حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب حافظہ اللہ، میں ان کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ انشاءاللہ مفتی صاحب کے فوراً بعد شعر ربانی حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب کا انشاءاللہ خطاب ہوگا۔ آپ احباب جو ہے دل جمعی کے ساتھ تشریف رکھیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فاعلم أنه لا إله إلا الله وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا تملك العرب والعجم۔ وقال عليه الصلاة والسلام من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم۔ حضرات، سب سے پہلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دست سوال دراز کرتا ہوں۔ اس مسجد کے بانی، اس کانفرنس کے بانی، ہمارے بزرگ، ہمارے اکابر اور اسلاف میں ایک معتبر نام حضرت مولانا محمد یوسف ثاقب رحمت اللہ علیہ رحمتم واسعہ، یا رب العالمین ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ اللہ یہ ان کا گلشن، ان کا صدقہ جاریہ ہے، انہیں سرور کائنات کی رفاقت میں اپنی جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ الحمدللہ نماز عشاء کی ادائیگی سے لے کر اب تک تشریف لانے والے تمام علماء کرام نے سرور کائنات علیہ السلام کے مشن کی بڑی محبت کے ساتھ، بڑی صراحت اور وضاحت کے ساتھ تفصیل آپ حضرات کی جولیوں کی زینت بنائی۔ شیخ اہل حدیث حضرت مولانا محمد نعیم بٹ صاحب، شاہ ترنم حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب، بہت پیارے خطابات آپ حضرات کی جولیوں کی زینت بنا چکے، اور میرے متصل بات شعر ربانی غازی اسلام جبل استقامت پروردہ آغوش ولایت حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے، ان کا خطاب عام ہوگا۔ حضرات، نہایت اختصار کے ساتھ چند ضروری باتیں آپ حضرات کی خدمت میں گوش گزار کروں گا۔ میں دعا گو ہوں اس کانفرنس کے تمام منتظمین، معاونین، سامعین، مقررین اور اس مسجد کے تمام نمازی، تمام رفقائے کرام جو یمین و یسار ہیں،
جانشین حضرت ثاقب جناب حافظ عبدالغفار صاحب کے اللہ تعالیٰ سب کے مال جان عزت آبرو میں برکات کا نزول فرما دے۔ حضرات، امام نبیاں شاہ رسول اللہ نیر تاباں ماہ درخشاں صاحب قرآن حامل فرقاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کائنات کی رشد و ہدایت کے لیے مکہ مکرمہ میں مبعوث فرمایا۔ وہ عرب کا چاند، وہ عجم کا ماہتاب فاران کی چوٹیوں پہ اترا، کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے اپنے مشن کا اعلان کیا، سارے خاندان کو جمع کیا، کنبہ قبیلہ کو جمع کیا، اپنے شہر کے تمام رئیس اور سرداروں کو جمع کیا اور ارشاد فرمایا، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم۔ اے قریشیو، اے مکہ مکرمہ کے باسیو، میرے خاندان کنبہ قبیلہ سے تعلق رکھنے والو، سن لو، ایک رب کی توحید کو مان لو۔ توحید وہ نقطہ ہے، توحید وہ دعوت ہے جس کو عام کرنے کے لیے 1,24,000 انبیاء اور رسل اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت روح اللہ اور کلیم اللہ تک تمام پیغمبر، تمام انبیاء، تمام رسل ایک ہی دعوت کائنات کے سامنے پیش کرتے رہے۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہم انہ لا الہ الا اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کو مان لو۔ حضرات، یہ مشن تمام انبیاء کا ہے، یہ مشن تمام رسل کا ہے، یہ مشن اور دعوت اللہ کے تمام برگزیدہ اور چنیدہ لوگوں کی ہے۔ یہی دعوت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یہی مشن سرور کائنات کے سپرد کیا۔ آپ کوہ صفا پہ کھڑے ہیں، رب کی توحید کا اعلان کیا، اور یہ توحید کی دعوت، مشن مصطفیٰ کو اپنانا، مشن مصطفیٰ کی دعوت کو عام کرنا، مشن مصطفیٰ کی طرف لوگوں کو بلانا، ایسا لوگوں کے نزدیک، جہالاء کے نزدیک، شرک کرنے والے مشرکین اور بدعات کرنے والے مبتدعین کے نزدیک اتنا بڑا جرم ہے۔ یہ صادق کہتے تھے، آپ کو امین کہتے تھے، آپ کو امانت دار کہتے تھے، شفیق ابن شفیق کہتے تھے، کریم ابن کریم کہتے تھے، عظیم ابن عظیم کہتے تھے۔ جب انبیاء کی دعوت مشن مصطفیٰ کی شکل میں کوہ صفا پہ آپ کے نطق سے جدا ہوئی، حضرات، یہ صادق کہنے والے، امین کہنے والے، شفیق ابن شفیق کہنے والے، کریم ابن کریم کہنے والے اپنی زبانوں سے مغلظات پکنے لگے اور کہتے ہیں، سرور کائنات علیہ السلام کو نہایت پریشان کرنے کی کوشش کی، آپ کو غمزدہ کیا اور کہا، تبا لک یا محمد استغفر اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ الہذا جماعتنا۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام غمزدہ ہیں، پریشان ہیں۔ فرمایا، میرے حبیب پریشان نہیں ہونا، غمزدہ نہیں ہونا، اپنے آپ کو پریشانی کی کیفیت سے دوچار نہیں کرنا۔ یہ دعوت ایسی ہے، یہ مشن ایسا ہے، یہ پروگرام ایسا ہے، یہ انویٹیشن ایسی ہے، اس کی طرف جو بھی دعوت دیتا ہے لوگ اس کے راہ میں کانٹے بچھایا ہی کرتے ہیں۔ جو یہ دعوت دیتا ہے لوگ اس کی بیٹیوں کو تانے دیا کرتے ہیں۔ جو توحید کی دعوت کو دیتا ہے اس کے دوستوں کو کاٹا جاتا ہے، شہید کیا جاتا ہے۔ جو یہ دعوت دیتا ہے انبیاء کے جسم کے 2 ٹکڑے کیے جاتے ہیں۔ جو رب کی توحید سرور کائنات علیہ السلام کو پروردگار ارشاد فرماتے ہیں عام کرتا ہے، لوگ ان کے لیے پھولوں کی سیج نہیں سجاتے، اس کے راہ میں کانٹے
بچھاتے ہیں۔ حضرات بعین ہی امام کائنات کی راہ میں کانٹے بچھائے گئے، سرور کائنات کے راستے کو مسدود کیا گیا، آپ علیہ السلام کا قطع تلقی کی گئی، آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، سرور کائنات علیہ السلام کی غمی اور خوشی میں شرکت سے معذرت کی گئی، آپ کو شیب ابی طالب میں محصور کیا گیا، آپ کو پتے کھانے پہ مجبور کیا گیا۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام غم زدہ ہیں، پریشان ہیں، اور اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ایسا حوصلہ دیا، ایسی طاقت اور ایسا اللہ رب العزت نے آپ کو مشن پہ کاربند کیا۔ فرمایا میرے حبیب مایوس نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا، یہ سب کچھ میرے تمام انبیاء اور رسل سے اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ سنیے، آپ غم زدہ، آپ سے محبت کرنے والا چچا ابو طالب دنیا سے جا چکا، آپ کی غمخوار بیوی ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جس نے نبوت کے چہرے کو دیکھنے کے بعد جب پہلی وحی کا نزول ہوا، اقرا بسم ربک الذی خلق، سرور کائنات گھبرائے ہوئے گھر تشریف لائے، بخار کی کیفیت ہے، جسم کپ کپا رہا ہے۔ زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں، کلا واللہ انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا۔ آمینہ کے لال، مکہ کے در یتیم، مدینہ کے تاجدار، سارے نبیوں کے سردار، محبوب پروردگار، آقا نامدار، ختم نبوت کے تاجدار اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، پریشان نہ ہوں، غم زدہ نہ ہوں، مایوس نہ ہوں۔ آپ تو وہ ہیں جو رشتوں کو جوڑنے والے، آپ وہ ہیں کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے، آپ وہ ہیں حق کے کاموں میں لوگوں کی نصرت اور معاونت کرنے والے، آپ وہ ہیں ہر کمزور، بے کس، بیوگان، یتیموں کا سہارا بننے والے۔ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، آپ کا پروردگار آپ کو کبھی اس کائنات میں ضائع نہیں کرے گا۔ حضرات، اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے اپنے کرم کا می برسا دیا، اپنے کرم کی بارش سرور کائنات کے لیے نازل فرما دی۔ آپ کا سوشل بائیکاٹ ہے، آپ کی قطع تلقی ہے، آپ کی راہیں مسدود ہیں، آپ کے راستوں میں کانٹے ہیں، زمین کی راہیں بند کر دی گئی۔ اللہ رب العزت نے جبریل امین کو بھیجا، سید الملائکہ آئے، امام کائنات کی خدمت میں پہنچے، کہا اللہ کے پیارے حبیب آپ کو مبارک ہو، میں رب کی بارگاہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اللہ نے آپ کے لیے سلام بھی بھیجا ہے، رب العالمین نے آپ کے لیے پیغام بھی بھیجا ہے۔ سرور کائنات علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے، جبریل امین کہتے ہیں آمینہ کے لال، ان مکہ والوں نے توحید کی دعوت کی پاداش میں آپ کی راہوں کو مسدود کر دیا، آپ کے راستوں کو بند کر دیا، آپ کے کوچہ بازار میں کانٹے بچھا دیے، آپ کی قطع تلقی کی، آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا۔ سنیے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں میرے حبیب انہوں نے زمین کے راستے بند کیے تھے، میں رب العالمین نے آپ کے لیے آسمان کے راستوں کو کھول دیا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ امام کائنات علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے معراج کا تحفہ عطا فرمایا۔ تمام انبیاء کے جتنے بھی معجزات ہیں، سب سے بڑا معجزہ، سب سے عظمت والا معجزہ آپ کو عطا فرما دیا۔ امام کائنات علیہ السلام اس مشن سے پیچھے نہیں ہٹے۔ آپ مدینہ منورہ میں بدر کا میدان سجا، احد کا میدان سجا،
खंदक में दुश्मन इकट्ठा होके आ गया, अहज़ाब में सारे कुफार मिल के आ गए, अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम की राहें मसदूद करना चाही, दावत से रोकना चाहा। सरवरे कायनात ने कहा, ए मक्का के लोगों, अगर तुम मेरे दाएं हाथ पे आसमान का सूरज चांद ला के रख दो, मेरे बाएं हाथ पे आसमान के सितारे, सारी कायनात का मालो दौलत, दिरहम दिनार सोना चांदी रुपया पैसा मेरे कदमों में ढेर कर दो और मुझे कहो अपने मिशन से रुक जाओ, अपनी दावत से रुक जाओ, तौहीद को छोड़ दो, तमाम अंबिया की दावत को तरक कर दो, किबरियाई की कसम है, सारी कायनात का मालो ज़र अपने पाँव की ठोकर से ठुकरा दूंगा, रब की तौहीद की दावत से बाज रह सकता। और हजरात, ये मिशन ऐसा है, ये दावत ऐसी है, ये रंग ऐसा है जो इसको अपना लेता है, जिस पे ये रंग चढ़ जाता है, जो इस मिशन के लिए, इस मिशन का रखवाला और सरवरे कायनात की दावत का मुहाफ़िज़ बन जाता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे कायनात में अज़मतों से हम किनार फरमा देते हैं। उसके लिए कोई हैसियत नहीं दुनिया के मालो मनाल की, उसके लिए कोई हैसियत नहीं दिरहम दिनार की, उसके लिए कोई हैसियत नहीं दुनिया की ओहदे मनसब और रिश्तेदारियों की। हजरात, इमाम कायनात की दावत को हजरत सिद्दीक़ अकबर ने कबूल किया, सरवर कायनात की दावत को सैयदतुन निसा सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाहु अन्हा उन्होंने कबूल किया। आपकी दावत और आपके मिशन को हैदर कर्रार शेर खुदा अलीउल मुर्तज़ा ने अपनाया, आपके मिशन को ज़ैद इब्ने हारिसा ने अपनाया, आपके मिशन को सैयदा सुमैया ने अपनाया। आप अलैहिस्सलाम मिशन को लेके ताइफ पहुंचे, ताइफ के गुंडे आपको मिशन से रोकने के लिए, दावत तर्क कर देने के लिए सरवरे कायनात पे हमलावर हुए। आपका सर मुबारक जख्मी है, आपका सारा जिस्म अतहर हजरात जख्मों से चूर है। इमाम कायनात के नालैन मुबारक में आपका मुकद्दस तरीन खून आपके नालैन में जमा हुआ। सरवरे कायनात बेहोश हो के गिरते हैं, होश आता है, वो फिर पत्थर बरसाते हैं, आपको गालियां देते हैं, सबो शतम करते हैं, तानो तशरीक के तीर बरसाते हैं। ये दावत छोड़ देगा, मिशन को तर्क कर देगा। हजरात, अल्लाह के प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम्हारी भूल है, अंबिया इस मिशन के लिए कट गए, जिस्म के टुकड़े करवा लिए। सुन लो, ये अंबिया का मिशन है। मेरे रब ने मेरे सपुर्द की अपनी दावत का बलाग, फालम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, मोहम्मद मुस्तफ़ा के जिस्म का कीमा तो हो सकता है, मुस्तफ़ा रब की दावत और तमाम अंबिया के मिशन दावते तौहीद से कभी बाज रह सकता। सिद्दीक़ा कायनात सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा एक रोज अर्ज करती हैं, मेरे सरताज आमिना के लाल, मक्का के दुर्रे यतीम, सारे नबियों के इमाम, मदीना के माहे तमाम, बताइए तो सही आपकी हयात मुबारका में आप पे सबसे ज्यादा जुल्म कब किया गया? कहा, आयशा, रब की तौहीद की दावत के पादाश में जो जुल्म ताइफ में हुआ, मुस्तफ़ा को आज तक नहीं भूला। सरवरे कायनात अलैहिस्सलाम पाँव डगमगाए नहीं, आपने जर्रा भर हिचकिचाहट का मुजाहरा नहीं किया, कायनात के सामने तराना पढ़ते रहे, फालम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह। हजरात, सिन्फ़े नाज़िक है, औरत सैयदा सुमैया इस्लाम की पहली शहीदा, इमाम कायनात की दावत को सुना, अपने सीने से लगाया, रब की तौहीद का तराना गाया, रब की तौहीद का नारा बुलंद किया। अल्लाहु अकबर की सदाएं सैयदा सुमैया के घर से बुलंद हुई। अबू जहल, इमाम कायनात का सबसे बड़ा दुश्मन, अपने घर से निकला, कहने लगा, सुमैया, तुम्हें
اللہ صمد کی، اللہ اکبر کی صدا ہم بلند نہیں کرنے دیں گے۔ سیدہ سمیہ فرماتی ہیں یہ نہیں ہو سکتا، میری جان جا سکتی ہے، سرور کائنات کے مشن کو میں نے اپنا لیا ہے، کبھی ترک نہیں کر سکتی، میرے جسم کا ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتے ہیں، میں انبیاء کے مشن کو کبھی چھوڑ نہیں سکتی، میں نے سرور کائنات کی غلامی کو، رب کی توحید کو اختیار کر لیا، مجھے دنیا کی کوئی طاقت ایک انچ بھی اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹا سکتی۔ حضرات یہ عورت ہے، یہ کمزور ہے، صنف نازک ہے، مگر یہ مشن اتنا پاکیزہ ہے، اتنا پوتر ہے، اتنا عصمت والا ہے، اتنا افضل ہے، اتنا اعلیٰ ہے۔ رب نے اس صنف نازک کو طاقت دی، قوت دی، ہمت دی، جوش دیا، جذبہ دیا۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رب کی توحید کا نعرہ بلند کرتی رہیں، اللہ کی توحید کا ترانہ گاتی رہیں۔ حضرات ابو جہل نے 2 اونٹ منگوائے، ایک شرق کی طرف دوسرا غرب کی طرف، ایک پاؤں ایک اونٹ کے ساتھ، دوسری ٹانگ دوسرے اونٹ کے ساتھ، ایک کو مشرق کی طرف بگا دیا، دوسرے کو مغرب کی طرف بہا دیا۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جسم کے 2 ٹکڑے ہوئے، جسم 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، لیکن اس اسلام کی پہلی شہیدہ نے اس مشن کو نہیں چھوڑا، اس دعوت کو نہیں چھوڑا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقام کی عطا فرمایا، ان کے شوہر وہ بھی اسلام کے شہید ہیں، ان کے بیٹے حضرت عمار وہ بھی اسلام کے شہید ہیں، اور سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں آل یاسر تمہارے لیے خوشخبری ہے، آل یاسر تمہارے لیے میں وعدہ کرتا ہوں، انی موعدکم بالجنہ، خوش ہو جاؤ، اس مشن کو اپنانے کی برکت سے میرے رب نے تمہارے لیے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیا ہے۔ حضرات یہ مشن ایسا، یہ دعوت ایسی، امام کائنات علیہ السلام 1 انچ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے۔ یہ صنف نازک ایک لمحے کے لیے کسی مایوسی کا شکار نہیں ہوئی۔ اور حضرات دیکھیے حضرت خباب کو، دیکھیے حبشے کے حضرت بلال کو، ساری کائنات کی سلطنتیں بلال کے نالین پہ قربان کر دی جائیں، کبریائی کی قسم ہے حق ادا نہیں ہوتا۔ اللہ صمد، اللہ اکبر کی بلال صدائیں بلند کرتے ہیں، آقا کے مشن کو آگے بڑھاتے ہیں، سرور کائنات کے مشن کے لیے نعرہ مستانہ بلند کرتے ہیں۔ امیہ ظلم کرتا ہے، جبر کرتا ہے، پاؤں میں رسیاں پہنا کے مکہ کے بازاروں میں گھسیٹا جاتا ہے، گرم کوئلوں پہ رکھ کے سینے پہ پتھر رکھ دیا جاتا ہے، پاؤں میں میخیں اور کیل ٹھونک دیے جاتے ہیں۔ بلال پھر بھی کہتا ہے اللہ صمد، اللہ اکبر۔ حضرت صدیق اکبر صداقت کے تاجدار ایک روز سرور کائنات کا پیغام لے کے گئے، بلال تیرے ساتھ جبر بڑھا، ظلم بڑھا، سختی بڑھی، سزا بڑھی، عذاب بڑھے، تم اس طرح کیا کرو، رب کی توحید کا نعرہ ذرا آہستہ آواز میں لگا لیا کرو، جبر کم ہو جائے، ظلم کم ہو جائے، ہم کوشش کریں گے تمہیں آزاد کروانے کی۔ پھر رب کی توحید کا نعرہ جتنی مرضی بلند آواز میں بلند کرنا چاہو کرتے رہنا، اس کے ظلم سے کچھ تو چھٹکارا مل جائے۔ بلال کہتے ہیں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سنیے، آمینہ کے لال، مکہ کے در یتیم، میرے آقا و مولا پیر و مرشد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ اقدس میں، آپ کی خدمت جلیلہ میں میرا پیغام دینا، یہ میٹھا ترانہ، سب کی نفی کا ترانہ، ایک رب کے اس بات کا ترانہ آپ نے مجھے سمجھا دیا ہے، یاد کروا دیا ہے۔ آمینہ کے لال علیہ السلام رب کی توحید، آپ کی حرمت پہ
کٹ جاؤں گا، مگر رب کی توحید کے نعرے کو آہستہ لگانا بھی کبھی پسند۔ حضرات رب نے عظمت کی عطا فرمائی، مکہ مکرمہ ہے، بیت اللہ المحترم ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ حضرات جس کعبہ کے لیے میں اور آپ ترستے ہیں، جس کعبہ کی دیوار میں لگے ہوئے حجر اسود کو چومنے کے لیے ہم دائیں بائیں کھڑے لوگوں سے جھگڑتے ہیں، جس رکن یمانی کو چھونے کے لیے ہم ساری توانائیاں خرچ کر دیتے ہیں، حضرات جس کعبہ کے سینے سے سینہ لگانے کے لیے ہماری ساری زندگی خواہش رہتی ہے، اللہ رب العزت نے توحید کے مشن کو، مشن مصطفیٰ کو اپنانے میں برکت کیا رکھی ہے۔ آمنہ کے لال مکہ مکرمہ میں قل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حضرات تمام بتوں کو سرور کائنات اشارہ کرتے جاتے ہیں، تمام بت گر رہے ہیں، سجدہ ریز ہیں۔ این بلال لبیک و سعدیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا بلال کعبہ کی چھت پہ چڑھ جاؤ، امیہ تجھے اللہ اکبر کہنے سے روکتا تھا، آج کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے اعلان کر دو اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ حبشے کا بلال جس کو دنیا نے غلام سمجھا اور ساری کائنات کی سلطنتیں، ساری کائنات کا اقتدار و اختیار بلال تیری عظمت پہ قربان کر دیا جائے، حق ادا نہیں ہوتا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ، اہل بیت اطہار، حتیٰ کہ امام الانبیاء مطاف میں تشریف فرما ہے، بلال بیت اللہ کی چھت پہ تشریف فرما ہے۔ آئیے اس مشن کو اپنائیے۔ سرور کائنات اعلان کرتے ہیں من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ جو میرے مشن کو اپنائے گا، توحید کی دعوت کو سینے سے لگائے گا، سن لیجئے جو اس حال میں دنیا سے گیا کہ وہ توحید کے تقاضوں کو پورا کرنے والا، ادھر اس کے جسم سے روح پرواز کرے گی، ادھر اس کے لیے رب جنت کے 8 دروازوں کو کھول دے گا۔ حضرات ہمارے اکابر نے، ہمارے اسلاف نے، شہید ملت حضرت علامہ شہید اسلام حضرت یزدانی شہید نوجوانان اہل حدیث محمد خان نجیب شہید، میرے بزرگ جناب علامہ عبدالخالق شہید رحمہ اللہ علیہم اجمعین، حضرت حافظ محمد عبداللہ شیخو پوری، حضرت شیخ القرآن حضرت شیخو پوری۔ حضرات جرم کیا تھا، قصور کیا تھا، وہی دعوت جو بلال نے اپنائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہی دعوت جو سیدہ سمیہ نے اپنائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہی دعوت جس کو لے کے آمنہ کے لال طائف میں پہنچے، جبر کو برداشت کیا۔ میرے اسلاف نے، میرے اکابر نے اسی مشن کو قبول کیا، اسی دعوت کو سینے سے لگایا، آگے بڑھے۔ حضرات اپنے جسموں کو بم کے دھماکے سے چھلنی تو کروا لیا ہے، مگر آقا کے مشن اور اللہ رب العزت کی توحید، سرور کائنات کے مشن پہ کمپرومائز نہیں کیا۔ حضرات شیر ربانی دن شرق میں رات غرب میں میرے علماء، میرے خطبا، میرے اکابر، میری جماعت کے ذمہ داران، حضرات حملے ہیں، راستے مسدود ہیں، مقدمات ہیں، ہتھ کڑیاں ہیں۔ کیوں؟ اسی مشن کو اپنانے کے لیے حضرت شیر ربانی پہ حملے ہوئے، اس مشن کو چھوڑ دیا جائے۔ حضرت شیر ربانی کو تکالیف اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، اس مشن کو چھوڑ دیا جائے۔ جب آپ کے پاؤں میں کبھی ڈگمگاہٹ آئے، حضرت ربانی کا چہرہ دیکھ لیا کرو،
کبھی مایوسی آئے حضرت یزدانی کی تکالیف دیکھ لیا کرو، کبھی پریشانی آئے حضرت علامہ شہید کے لیے درجات کی بلندی کی دعا کیا کرو۔ اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں آ جاؤ رب کی توحید کا مشن، سرور کائنات تمام انبیاء کی دعوت کے مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے اس کائنات سے اللہ رب العزت کی ملاقات اللہم بالرفیق الاعلی رب کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ میرے اکابر، میرے علماء، میرے اسلاف اپنا تن من دن پہ ہر قسم کی قربانی، پریشانی، ہر قسم کے ظلم اور ستم کو قبول کیا، مگر مشن مصطفیٰ کو ترک نہیں کیا۔ اللہ ہم مسجد عمر فاروق میں حضرت علامہ محمد یوسف ثاقب رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے گلشن میں تیری بارگاہ میں عہد کرتے ہیں کٹ جائیں گے، مر جائیں گے، اولادیں قربان کر دیں گے، مگر تیرے حبیب کے مشن پہ کبھی کمپرومائز کریں گے۔ اللہ ہمیں توحید پہ زندہ رکھے، توحید پہ موت عطا فرمائے، آخری وقت کلمہ توحید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ قائد پنجاب حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور ان کے علم و عمل میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے۔ دل تو چاہتا تھا لیکن ٹائم اجازت نہیں دیتا۔ ماشاءاللہ بہت ہی پیاری جاندار شاندار ماشاءاللہ باتیں کر رہے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کی ماشاءاللہ بہت ہی پیاری باتیں۔ اللہ پاک ان کے دن رات کے سفر اور ان کی محنتیں کاوشوں کو قبول فرمائے۔